السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دس سائڈ حافظہ فائزہ میمن۔ آج کا ٹاپک ہے والدین کی دعاؤں کی کرامت، تو اس کو لازمی سنیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا۔ آج کا سوال ہے کہ سب سے زیادہ خرچ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یعنی کس پر سب سے زیادہ خرچ کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ضرور کامنٹ میں۔ تو ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور قدرت اہلیہ کا تماشا دیکھیے۔ تو حضرت اپنے مصحابین کے ساتھ تشریف لے گئے، مگر انہیں ایسی کوئی شے نظر نہیں آئی۔ آپ نے ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ تو عرفیت نے غوطہ لگایا مگر کچھ نہ پایا۔ واپس آ کر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سمندر میں غوطہ لگایا مگر سمندر کی تہہ تک نہیں پہنچ سکا اور نہ کوئی شے دیکھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس قوی جن کو غوطہ خواری کا حکم فرمایا، مگر وہ پھر بھی نامراد واپس آیا۔ فرق یہ ہے کہ اس کی 2 گنی مسافت تک اندر گیا۔ اب آپ نے اپنے وزیر آصف بن خیا کو سمندر میں اترنے کا حکم دیا، تو انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک سفید کافوری قبہ لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا، جس میں 4 دروازے تھے۔ ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرود کا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے اندر پانی کا ایک قطرہ بھی داخل نہیں ہوتا، حالانکہ قبے کے سمندر کی تہہ میں تھا، یعنی وہ جو قبہ تھا، یعنی گھر چھوٹ نما بنا ہوا تھا، وہ سمندر کی تہہ کے اندر تھا، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایک قطرہ پانی کا اس کے اندر نہیں جا سکتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس کے اندر ایک خوبصورت جوان صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ایک نمازی مشغول تھے، یعنی ایک آدمی نماز میں مشغول تھے۔ تو آپ قبے کے اندر یعنی گھر کے اندر تشریف لے گئے، اسے سلام کر کے درفیات فرمایا کہ اس سمندر کی تہہ میں تم کیسے پہنچ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے۔ اب اس نے کیا بتایا، دیکھیں اس کو اس کی چیز کی کرامت، یعنی اس کو اتنی بڑی چیز کیسے عطا کی گئی۔ تو انہوں نے جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ماں باپ معذور تھے، تو اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی، میرے ماں باپ معذور تھے اور میری ماں نابینا تھی۔ میں نے ان دونوں کی 70 سال تک خدمت کی۔ کتنے سال تک؟ دیکھیں 70 سال تک۔ پھر میری ماں کا جب انتقال ہونے لگا تو اس نے خداوندی میں اپنی اطاعت میں میرے فرزند کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ یعنی جب ان کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو انہوں نے کیا دعا دی کہ اللہ پاک میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اس طرح جب میرے باپ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے دعا کی کہ پروردگار، میرے بیٹے کو ایسی جگہ میں عبادت میں لگا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیں کہ جب ان کی والدہ کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کی والدہ نے دعا کی کہ اللہ پاک ان کی عمر کو درازی بالخیر عمر عطا فرما۔ اور جب ان کے والد کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ پاک اس کو ایسی جگہ عبادت میں لگانا جہاں شیطان کا دخل نہ ہو سکے۔ میں اپنے والد کو دفن کر کے جب اس ساحل پر آیا تو مجھے ایک قبہ نظر آیا۔ جب انہوں نے اپنے والد کو دفنایا اور یہ سمندر کے پاس آئے تو ان کو یہ قبہ نظر آیا، تو اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کرنے کے لیے میں اس کے اندر چلا گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ وارد ہوا اور اس نے قبے کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ یعنی وہ جب اس قبے میں گئے تو فرشتے نے وہ قبہ اٹھا کر سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے درفیات کیا کہ تم کس زمانے میں یہاں آئے ہو؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت سلیمان نے جان لیا کہ اس سے 2000 سال ہو گئے مگر وہ اب تک بالکل جوان اور اس کا بال تک سفید نہیں ہوا۔ یعنی ان کے والدین کی دعاؤں کا اثر دیکھیں کہ 2000 سال گزر گئے لیکن وہ ابھی بھی جوان ہی تھے اور ان کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے درفیات کی کہ تم وہاں کھاتے کیا ہو؟ تو جوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں میرے لیے ایک ذرہ چیز کا لے کر آتا ہے۔ تو میں اسے جوان نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کہ ایک سبز پرندہ روزانہ اپنی چونچ میں سر برر کی ایک زرد چیز لے کر آتا ہے، میں اسے کھا لیتا ہوں تو مجھے اسے دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف مل جاتا ہے۔ یعنی ایک پرندہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز لے کر آتا ہے تو اسے دنیا کی تمام نعمتوں کا لطف مل جاتا ہے اور اس سے میری بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی دفع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، ناموسنی، وحشت، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہو
تمہاری جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ تو نوجوان نے کہا حضور مجھے میری جگہ پہنچا دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت آصف برقیہ کو حکم فرمایا کہ انہیں اپنے قبوں کو اٹھا کر پھر ان کی سمندر میں پہنچا دیا جائے، یعنی ان کو ان کے قبے کے ساتھ سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا جائے۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ پاک تم پر رحم کرے، دیکھو والدین کی دعائیں کتنی مقبول ہیں، تو ان کی نافرمانی سے بچو۔ تو دیکھیں آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے والدین کے لیے ہمیشہ اپنے والدین کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ اور آج کا سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ کس پر سب سے زیادہ خرچ کرنے سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، یہ آج کا سوال ہے۔ تو اس کا جواب مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جن کے والدین اس دنیا میں، اللہ پاک ان سب کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت کر چکے ہیں اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو دعائیں ہم نے اپنے والدین کے لیے کی، اللہ پاک تمام لوگوں کے والدین کے حق میں یہ دعا قبول و منظور فرمائے۔ اور ویڈیو میں آخر میں کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، سوال کا جواب ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔